آخر کار وہ دن آ گیا جس کا میں نے اور میری مرغی نے تقریباً 42 دن انتظار کیا۔ ہاں دوستو، 42 دن۔ اچھا، یہ سٹوری ایسی ہے کہ میں نے پہلے بھی لگائی تھی چینل پہ، جب ہم نے 26 دن کے بعد کینڈلنگ کی تھی ان انڈوں کی، تو تب میں نے ویڈیو لگائی تھی۔ اس میں میں نے سٹوری بتائی تھی کہ میری مرغی جو یہ ہے موسٹ فیوریٹ مادی ہے میری، یہی وجہ ہے کہ اس کو جون جولائی میں ہم نے انڈوں پہ بٹھایا۔ یہ ہر طرح سے فیوریٹ ہے، ہر پوائنٹ کی طرف سے یہ فیوریٹ ہے۔ صرف یہ اس طرح فیوریٹ نہیں ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے، یہ کام بھی ایسے کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میری فیوریٹ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا۔ وہ ایسے ہوا کہ ہم نے اس کو، یہ تقریباً 6 یا 7 انڈے دیتی ہے سیزن، اور ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا، اپنے 6 انڈے تھے اس کے۔ تو 5 دن بیٹھی انڈوں پہ، اور پھر میرے گھر پہ ایمرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے میں گھر چلا گیا۔ واپس جب آیا تو اس کا ٹائم پیریڈ جو تھا وہ پورا ہو گیا تھا، تقریباً 2-3 دن رہ گئے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ ہم نے 2-3 دن گزرے تو انڈے چیک کیے، انڈوں میں سے بچے نہیں نکلے۔ میں اور مرغی دونوں پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مرغی کا ایسا رزلٹ آیا ہو۔ تو ہم نے انڈے توڑ کے دیکھے تو وہ اس میں سے 6 کے 6 جو وہ انڈے تھے فرٹائل بھی تھے، اور ان میں بچہ 10-12 دن کا بنا ہوا تھا، ساروں میں سیم، اور اس کے بعد نہیں بنا۔ مرغی کو میں نے اٹھا دیا اور دانے پانی ڈالا اس کو، مگر مرغی کے ایکسپریشن سے پتہ چلتا تھا کہ مرغی سٹریس میں چلی گئی، پریشان ہو گئی، اس نے نہ دانہ کھایا نہ پانی پیا۔ تو پھر مجھے ترس آ گیا کہ یار مادی ایسے کہ پریشان ہو گئی، اب کیا کیا جائے۔ میرے پاس 9 انڈے پڑے ہوئے تھے دوسرے پیئر کے، تو وہ میں نے کھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے کیونکہ گرمی تھی۔ تو وہ میں نے ایسے کیا کہ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے میں نے اس کے نیچے انڈے رکھ دیے، حالانکہ ساتھ ذہن میں یہ ٹینشن بھی تھی کہ یار گرمیوں میں جون جولائی میں 40 دن مرغی 42 دن بیٹھے گی انڈوں پہ، کیا برا حال ہوگا اس کا۔ بس اللہ کا نام لے کے بٹھا دیا۔ یہ ہے کہ ذہن میں اللہ پہ بھروسہ بھی تھا کہ انشاءاللہ ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا، کیونکہ مجھے مادی کا بھی پتہ تھا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی تھا۔ اور الحمدللہ ایسے ہے کہ ہم نے 9 انڈے رکھے تھے، اس میں سے ایسے ہے کہ مادی نے 9 کے 9 بچے جو انڈے تھے فرٹائل تھے۔ یہ میرا جو پیئر ہے یہ تیسری بار ایسے ہے کہ فرٹائل انڈے ڈالتا ہے، اور اس کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ 100% ہوتی ہے۔ بٹ ایک مسائب ہوا ہمارے ساتھ، 8 بچے نکل گئے تھے، 9واں بچہ جو تھا وہ انڈا توڑ رہا تھا۔ تو رات کا ٹائم تھا، میں اندر گیا کمرے میں کہ تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، اس کے بعد آ کے چیک کروں گا۔ تو میری آنکھ لگ گئی، تقریباً گھنٹے 2 کے بعد میں آیا واپس، تو اس میں ایسے کہ کریک لگا ہوا تھا، مگر جو بچہ تھا وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنی دیر 4-5 گھنٹے تک کریک نہیں رہتا۔ میں نے وہ انڈا جلدی جلدی توڑا تو اس میں ایسے ہے کہ بچہ جو تھا وہ ایکسپائر ہوا ہوا تھا، مرا ہوا تھا بیچارہ، زور آزمائی کرتا رہا، اس میں سے نکل نہیں سکا۔ تو بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، بٹ الحمدللہ اللہ کی ذات نے ایسے کہ جون جولائی کے ٹائم میں، مہینے میں اتنا اچھا رزلٹ، آپ 9 انڈے رکھ رہے ہیں مرغی کے نیچے اور مرغی آپ کی 9 میں سے 9 بچے نکال رہی ہے، تو یہ میری محنت کا اور مرغی کا صلہ ہے۔ اس نے بھی محنت کی بیچاری نے، میں کئی دفعہ اس کو دیکھتا تھا کہ دن کے ٹائم ایسے کہ بے حد گرمی میں وہ منہ کھول کے جب بیٹھی ہوتی تھی انڈوں پہ، تو دل میں عجیب سی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ یار یہ کہیں نہ کہیں آ کے ظلم میں آتا ہے کہ جون جولائی کا مہینہ گرمی، اور آپ اس کو دوسرے ٹائم انڈوں پہ بٹھا رہے ہو، پر ساتھ اس کی بھی تکلیف تھی یار کہ وہ پریشان ہوئی، اس کا بھی بھلا سوچا۔ اور الحمدللہ ایسے ہے کہ ٹائم پیریڈ گزر گیا، اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھا رزلٹ آیا۔ اور انشاءاللہ ایسے کہ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کی جو گروتھ پہ ہے وہ جرنی سٹارٹ کریں ہم آج سے، کہ چکس کے ساتھ ہمیں کیا ڈائٹ پلان یا کیسے ان کو پالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔